والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، آج دو چھوٹی چھوٹی فصول ہیں. ایک تو تہذیب اطفال اور دوسری کتاب کثرت الشہوتیں، شہوت البطن و شہوت الفرج. بچے کو دین پر چلانا یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا محاذ آج بھی ہے اور ہمیشہ سے تھا، اور صالحین کے ہاں یہ مبحث بہت زیادہ بیان بھی کیا جاتا رہا اور اس کی یاد دہانی اور اس کی تذکیر بھی ہوتی رہی، کیونکہ سب سے قیمتی دولت انسان کی اس کا بچہ ہے، اور سب سے قیمتی دولت ایک معاشرے کی اس کی نئی پود ہے. تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، اور یہ ایک ایسی زبردست استعداد لے کر آتا ہے دنیا کے اندر کہ اس کو جیسے مرضی ڈھال لو اور اس پر جو مرضی نقش کر دو، اور جو اس عمر میں نقش کر دیا جائے گا وہ تا عمر اس کا اثر محسوس کیا جاتا رہے گا. عام طور پر بچے خراب ہوتے ہیں تو لوگ بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اس کی ملامت ان کے والدین کو جاتی ہے. اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کے والدین نے ان کو صحیح راستے پر نہیں لگایا. اس وجہ سے ہر آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اس کی محنت کا بہت بڑا میدان ہے، اور بلکہ کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ ہر بندے کی گردن میں ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا رکھی ہوئی ہے، اور اس کو سنبھالنا اس کا فرض بن جاتا ہے. بچے کو اچھے آداب سکھانا اور اچھے اخلاق سکھانا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. علوم دینے سے اور فنون دینے سے اور اس کو کتابیں، کاپیاں، پینسلیں اٹھوانے سے پہلے اس کو اچھا انسان بننا اور ایک مہذب مخلوق بننا، یہ سب سے پہلا سبق ہے جو کہ بچے کو دیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے جو نہایت ضروری چیز ہے وہ ہے کہ اس کو بری صحبت سے بچا کر رکھا جائے. امام غزالی اس مبحث میں اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بچے کو آسائش کی زندگی سے دور رکھا جائے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بستر بھی اس کو بہت نرم بنا کر نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے اس کے اندر جو ایک تخنص پیدا ہوتا ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا ایک مردانگی کی کمی جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو وہ بچپن سے ہی ہوتی ہے. اس کا یہاں تک کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی کبھی کبھی بچے کو بغیر سالن کے کھانا، روٹی ہی کھلائی جائے اگر ہو بھی گھر میں، تو بھی کبھی کبھی، تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو کہ یہ سخت کوشی اور جفا کشی اور حالات کے ساتھ لڑنا یہ کتنا اہم ہے، کیونکہ نعمتیں ہمیشہ ہوتی بھی نہیں ہیں، اور مردوں کو جن جن حالات سے واسطہ ہوتا ہے اس میں ان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں میں بچے کو بچپن سے ہی عادت ڈالنی چاہیے. حلال کھلانا بچے کو، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کو دودھ پلوانا ہے کسی عورت سے تو وہ صالح نیک عورت دیکھی جائے، اور یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کے پیٹ میں بھی کوئی حرام کا لقمہ نہیں پڑتا، کیونکہ جو حرام کھلایا ہوا ہوتا ہے وہ بہرحال طرح طرح سے مصیبت بنتا ہے. سب سے زیادہ جس چیز پر بچے کے معاملے میں زور دیا جاتا ہے کہ بچپن سے، وہ ہے اس کو حیا سکھانا. حیا ہمارا بہت بڑا امتیاز ہے اس امت کا، اس دین کا، اس ملت کا، اور اس کو ایک ایک معاملے کے اندر جو ہے وہ شرم حیا کی اہمیت معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے آداب اس کو سکھانے چاہیے.
اور زیادہ کھانے سے بچے کو بہت زیادہ متنفر کرنا چاہیے، اور بچے کو مثالیں بیان کرنی چاہیے کہ یہ دیکھو یہ جانور یہ کتنا کھاتا ہے، جانور کبھی دکھائے تو دکھائے کہ دیکھو جانور کتنا کھاتا ہے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ انسان کا کھانا اس کے مقابلے میں کتنا کم ہے۔ پہننے کے معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو باوقار لباس بچپن سے پہنایا جائے، سفید لباس جو کہ مسلمانوں کے ہاں زیادہ تر اچھا جانا جاتا ہے وہ اس کو پہنایا جائے۔ رنگ برنگے لباس جو ہیں بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے، کہ بڑے بڑے رنگ جو ہیں وہ جچنے کی جو ہے نا وہ ایک صورت نکالی جاتی ہے، یہ عورتوں پر ہوتا ہے، مردوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ہی نرم و نازک لباس بچے کو پہنانا یہ بھی اس کی مردانگی کو ختم کر دینے کا باعث بنتا ہے۔ بچے کو امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم جب اس کی شروع ہو تو یہ اہم ہے کہ قرآن سے شروع ہو، اس کو حدیثیں پڑھائی جائیں اور اس کو صالحین سے محبت کرنا سکھائی جائے، اور یہ مطلب حقیقت ہے کہ نہایت اہم ہے۔ بچہ شروع ہی کرے تعلیم تو وہ حساب ہی پڑھے، وہ انگریزی ہی پڑھے، تو اس کو تاثر اس کا یہ بنتا ہے کہ تعلیم اصل میں حساب پڑھنا اور انگریزی پڑھنا اور سائنس پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسی شرف کی چیز نہیں ہے کہ جن سے ایک انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم اور ثقافت اور سلجھنا اور تہذیب حاصل کرنا، ان معانی کو ان علوم کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ جب تعلیم شروع کرے تو وہ قرآن ہی پڑھے، جب تعلیم شروع کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے اور صالحین کے اخلاق پڑھے، اس کی کچھ اس کو جو ہے وہ بتایا جائے، اور کچھ وقت اس پر گزرے کہ وہ معلوم کر لے کہ اصل میں تو تعلیم یہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کو ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے، تو اس سے اس کا یہ تاثر نہیں بنے گا کہ اصل میں تو تعلیم یہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو لمبا چوڑا تعلیم کا نام دینا بھی بچے کے سامنے درست نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تعلیم جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اس کے اخلاق کو درست کرتی ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، جو اس کو ایک اعلیٰ انسان بناتی ہیں۔ تعلیم اصل میں تو ان چیزوں کا نام ہے۔ اب یہ چیز جو اس کے روٹی کا بندوبست کروانے کے لیے یا انسان کی کوئی مادی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے ہیں تو ان کا تو نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ بچے کو کہتے ہیں کہ ورزشیں اور کھیل میں بہت زیادہ ٹائم دیا جائے تاکہ ایک مضبوط جسم کا مالک بنے، اور بلکہ جب وہ بلوغت کی طرف جاتا ہے تو اس وقت بہت اہم ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک مشقت جو ہے وہ جسم کی کھیل کی صورت میں، ورزش کی صورت میں کی جائے، کیونکہ جو جسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان دنوں میں اگر وہ بچہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جسم کو ٹھیک ٹھاک تھکائے نہیں، ایک تو اس کی باڈی صحیح طریقے سے بنتی نہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت شیطان اس کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے۔ تو اگر وہ ٹھیک ٹھاک پسینہ نکالے اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنی توانائی کو، اپنی انرجی کو صرف کر لے تو اس سے شیطان کو اس کے ساتھ، اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے سخت کوشی بچے کو اس عمر میں خاص طور پر اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن سے ہی ایک چیز بہت زیادہ اس کو سکھانی چاہیے کہ بیٹا تمہارے باپ کے پاس کچھ بھی ہے اس پر اپنے جو تمہارے ہم عمر لوگ ہیں اس کا روب کبھی مت جھاڑو۔ تمہارے باپ کے پاس اگر پیسہ ہے، اگر جائیداد ہے، اگر اقتدار ہے، اگر علم بھی ہے تو بھی وہ اس کا ہے، مطلب تم اس کا جو ہے وہ روب مت جھاڑو۔ بچوں کو اس پر بہت زیادہ متنبہ کرنا چاہیے کہ اصل فضیلت وہ ہے جو خود اسی کے پاس ہوگی جس کو وہ خود کمائے گا، اور تواضع لوگوں کے سامنے اختیار کرنا یہ اس کو سکھانا چاہیے۔ کچھ بھی ہو بچہ تکبر نہ کرے اور بچہ بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، استاد کے سامنے اور پڑھانے والے کے سامنے تو اس کو اتنا با ادب بیٹھنے کی تلقین کی جائے
کہ وہ باقاعدہ اس کو کام سمجھے کہ وہ سیکھنا اس کا بعد میں ہے، پڑھ کر آنا استاد سے بعد میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے سامنے ادب اختیار کرنا وہ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے، اور مسلمانوں کا یہ شیوا ہے۔ مطلب آپ ذرا تصور کر لیں، ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے ٹیچرز کے بارے میں بات کرنے کا، ایک پورا کلچر ہے نا جو اصل میں انہوں نے دیا ہے کہ ٹیچر کیا ہے، تنخواہ لیتا ہے، پڑھانا ہے، مطلب جوتے کی نوک پر، تو یہ ٹیچر کی حیثیت ہے۔ ادھر ہمارے مسلمانوں کے ہاں کیا ہے، اور یہ ویسے ایک حقیقت ہے، جو دین کا استاد ہے اس کو تو سر آنکھوں پہ بٹھانا ہی ہے، اور اس کی تو نہایت توقیر کی جاتی ہے اور کروائی جاتی ہے۔ اور ہمارے جو بہت سارے جو سلاطین تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی بچے کو اگر کہیں تھوڑا سا بھی دیکھ لیتے کہ وہ اپنے استاد کا ادب احترام اور اس کے آگے دب کر نہیں رہتا ہے تو بہت سختی کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی ہمارے جو سلاطین بھی تھے اور عمرا بھی تھے تو وہ بھی کرتے تھے۔ تو جو دین کا استاد ہے وہ تو ہے، اگر کوئی اور بھی چیز کا استاد ہے بچے کا تو اس کو بھی مطلب ہے کہ عزت احترام شدید دینا کہ یہ اس کی جو ہے مجھ پر ایک فضیلت ہے۔ تو مراتب جو حفظ مراتب جو ہے مسلمان معاشرے کے اندر بچپن سے یہ سکھانا بچے کو اور اس کا عادی کرنا یہ نہایت اہم ہے۔ اس میں حقیقت ہے کہ وہ جو ایک اسلامی معنی جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہمارا جو ایک امتیازی وصف ہے ہماری تہذیب کا، اور اپنے تہذیب کے ان اوصاف کو آج جو ہے وہ برقرار رکھنا اور محفوظ رکھنا کہ میں معلوم ہوں کہ ہر چیز کے اندر اسلام ایک بالکل اور قسم کی تہذیب دیتا ہے، یہ نہایت اہم ہے جس کو آج شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو توجہ دینی ہے۔ فحش گوئی جو ہے یہ کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے، بچے زبان صاف ستھری اور سلیقے کی بولنا، اور زیادہ سے زیادہ فصیح زبان جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ جو اسلام سے پہلے بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے یہاں بھی اس چیز کا بہت زیادہ وہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ گول مول بات نہ کرے، لفظوں کو خراب کر کے نہ بولے، اور وہ جو مطلب عرب تھے ان کے ساتھ بہت ساری غیر قومیں گھلنے ملنے لگ گئی تھیں، تو اس سے عربی جو ہے وہ بہت زیادہ صاف نہیں رہ گئی تھی، تو نہایت کوشش کی جاتی تھی کہ صاف ستھری عربی زبان بچے بولیں۔ تو جو بھی زبان معاشرے میں بولی جاتی ہے اس کا ایک اچھا ورژن جو ہے وہ بچے کی زبان پر جو جچتا ہو اور جو اچھا سلیقہ محسوس ہوتا ہو زبان کے معاملے میں، یہ چیز نہایت اہم سمجھی جاتی رہی ہے مسلمانوں کے ہاں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بچے کو اور بھی کئی ساری چیزوں سے بچپن سے ہی وہ کرنا چاہیے کہ وہ بعض ایسی گھٹیا سی چیزیں جنم لے لیتی ہیں، وہ تھوکتا ہے لوگوں کے سامنے، اسی طریقے سے وہ جمائی لے لیتا ہے لوگوں کے سامنے بڑے بیہودہ انداز میں، انگڑائی لیتا ہے جس میں تمیز نظر نہیں آتی ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ بھی پرانے لوگوں کے خاص طور پر بڑوں کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا نہایت معیوب جانا جاتا تھا، اور زیادہ خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی بچے کو کہنا چاہیے کہ زبان چلانا، جو زیادہ زبان چلاتا ہے وہ سوچتا تھوڑا ہے، اور جو بندہ سوچتا زیادہ ہے وہ خاموشی زیادہ اختیار کرتا ہے، اور بڑوں کے ساتھ تو زبان چلانا اور بہت زیادہ جو ہے وہ بولنا یہ معیوب جانا جاتا رہا ہے۔ اور اس چیز کی بھی خاص طور پر بچے کو تلقین کرائی جانی چاہیے کہ جب کوئی بولے تو بہت غور سے سنے، یہ جو ہے نا کہ وہ ایک آدمی بولے پھر وہ دوبارہ اس کو بولنا پڑے اور تیسری بار بولنا پڑے، یہ نہایت معیوب ہے۔ اس کی بچپن سے ہی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کوئی بول رہا ہے تو اس کو خوب غور سے سنو، اس حد تک سنو کہ اس کو دوبارہ تمہیں بات نہ کہنا پڑے، یہ ایک سنجیدہ قسم کی چیز جو ہے وہ بچے کے ہاں پیدا کر دیتی ہیں۔ بچے کو نماز سے وابستہ کرنا، نماز کے اعلیٰ سے اعلیٰ معنی بچے کو سکھانا، نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا، یہ بچپن سے ہی بچے کو سکھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 7 سال کا ہو جائے تو نماز پر لگاؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور پھر چھوڑے تو اس پر بچے کو سزا بھی دو اور اس کی پٹائی بھی کر دیا کرو۔ کہتے ہیں کہ بچہ جب بلوغت سے قریب ہو جائے تو مسلمانوں کے ہاں یہ چیز رہی ہے کہ اس پر گھر کے بہت سارے کام ڈالے جاتے ہیں۔ یہ جو عام طور پر ہے نا کہ وہ اس کو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ جوان تو کیا وہ ادھیڑ عمر کو پہنچنے کا ہوتا ہے، اور وہ جی یہ تو جی بچہ ہے، تو مطلب یہ مسلمانوں کے ہاں نہیں وہ چلتا رہا ہے، بلوغت سے پہلے ہی
گھر کے اور بہت سارے جو رشتہ داروں کے کام معاملات ضروری اشیاء وہ بچے کو سپرد کیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو انجام دیتا ہے، وہ ان کو سنبھالتا ہے، ان کو سلجھاتا ہے، تو اس سے اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے اور زندگی کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر ایک ہمت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا جیسے بچہ بالغ ہوتا تھا وہ ظاہر ہے جسمانی طور پر تو وہ شادی کے قابل ہوتا ہی ہے، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہ نابالغ ہوتا ہے، بڑی دیر تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ معاملات کیسے جو ہے وہ نمٹائے جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو ٹین ایج تھی اسی کے اندر شادیاں کرتے تھے لوگ، گھر بسا لیتے تھے، حتیٰ کہ بعض بڑے بڑے اہم عہدے لے لیتے تھے ٹین ایج میں، اچھے اچھے عہدے مسلمانوں کے ہاں دے دیے جاتے تھے نوجوانوں کو، بعض اوقات جنگوں کی قیادت تک اس کے سپرد کر دی جاتی رہی ہے اور ان کو وہ خوب نبھاتے تھے۔ اب یہ جو ہے نا کہ جی وہ تو یہ پڑھنا ہے، ڈگریاں کرتے کرتے اس نے اپنی جو 20s بھی جو ہے گزارنی ہے، mid 30s میں جا کے سمجھتا ہے کہ ہاں اچھا اب یہ جو ہے نا وہ اس زمانے تک تو وہ دادا بن جاتا تھا مسلمانوں کے ہاں، وہ یعنی اس کی نسلیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ بہت ارلی لائف میں زندگی کو یوں سنبھال لینا یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کلچر کا حصہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابتدا میں بنیادی تعلیم ہی مسلمان دیتے تھے، جو بنیادی ترین تعلیم ہے وہ دیتے تھے، باقی پھر اگلے آپ کے شعبے کی تعلیم ہے وہ آپ زندگی میں مطلب اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں اور اپنے کسی نہ کسی شعبے میں جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ دعا کی جانب متوجہ کرنا، اسی طریقے سے اذکار کی طرف متوجہ کرنا، اذکار کے معانی بچے کو بتانا سکھانا۔ سہل ابن عبداللہ ایک بہت بڑے عبادت گزار ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال کا تھا تو میرے ماموں جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے جو ہیں وہ عبادت گزار ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے 3 سال کا تھا تو مجھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا یوں کرو کہ اپنے نا دل میں 3 بار تم سوچو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور پھر کہتے 3 بار مجھے کہتے اب 3 بار ذہن میں یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، 3 سال کا بچہ ہے۔ پھر کہتے تھے کہ پھر 3 بار یہ سوچو کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اس کے اختیار میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے بچپن سے وہ یہ کرتے تھے، پھر کبھی رات کو کھڑے ہوتے تھے تو میں اگر جاگ رہا تھا تو مجھے ساتھ اپنے کھڑا کر لیتے تھے، اس کے کہتے میں بھی پھر جو ہے وہ مجھے بھی ایسی محبت ہو گئی کہ میں نے پھر کبھی رات کا قیام نہیں چھوڑا، اور وہ جو ورزش مجھے کرواتے تھے، ریاضت جو مجھے کرواتے تھے میرے ماموں کے اللہ تعالیٰ کو یوں اپنے ساتھ سمجھو، کہتے ہیں کہ وہ اس کا مجھ پر ایسا اثر رہا کہ زندگی بھر میں نے یہی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اس کے اختیار میں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی بچے کو سکھائی جاتی ہیں، اور نماز میں ایک حلاوت پانا، ایک مٹھاس پانا، اس کے بارے میں بچے کو جو ہے توجہ بچپن سے ہی دلائی جاتی ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہم وہ اگلی فصل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 شہوتیں ہیں انسان کے پاس، ان کو توڑنا ضروری ہے، ان کی غلامی اختیار کرنا، یعنی ان کو اپنا غلام بنانا ہے، نہ کہ ان کی غلامی میں رہنا ہے۔ تھوڑا سا فرق بظاہر محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو استعمال میں لا کر، اور دوسرا بندہ ہے وہ انہی چیزوں کو پوچھ رہا ہوتا ہے اور انہی کی غلامی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 شہوتیں ہیں، ایک ہے پیٹ کی شہوت اور ایک ہے شرمگاہ کی شہوت، اور کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی ہے پیٹ کی شہوت تو آدمی کو جاننا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس نے اس کو جنت سے نکلوایا تھا، یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس کے باعث اس کا گناہ سرزد ہوا تھا۔ پہلی بار اس مخلوق نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی تھی تو یہی پیٹ کی ہی وہ ایک طلب تھی، پیٹ کی ہی ایک جستجو تھی کہ جس کے باعث اس کو یہ مصیبت سہنا پڑی اور آخر جنت سے ہاتھ دھو لینا پڑے کم از کم ایک بار کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو دوسری شہوت ہے، جو شرمگاہ کی شہوت ہے، وہ بھی اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے
تو پھر وہ بھی کنٹرول میں نہیں رہتی ہے اور وہ بھی انسان کو شیطان کے قریب کر دیتی ہے. اور شیطان کے جو بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں وہ دراصل انہی دو شہوتوں کے گرد گھومتے ہیں. بہت ساری حرام خوری، بہت سارے اللہ تعالیٰ کی حدوں کا تجاوز کرنا، یہ معاشیات کا جتنا سارا کچھ ہے تو دراصل اسی کے گرد گھومتا ہے. اور شیطان اس میں بے شمار جال انسان کے لیے ڈالتا ہے. اگر وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ جائے اور جان لے کہ یہ اس کی پوجا کرنے کے لیے نہیں بنا ہے، تو یہاں پھر وہ شیطان کے بہت سارے جو وار ہیں وہ ناکام کروا دیتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا اس کی جو شرمگاہ کی جو اس کی شہوت ہے، وہ اس کے باعث بھی شیطان اس کے لیے ڈھیروں جال پھیلا دیتا ہے. تو اگر وہ یہ چیز جان لیتا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص ہونا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی اور غلامی میں دینا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اول ذکر کے حوالے سے دو حدیثیں وہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیشہ بندے کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اور دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بدترین برتن جس کو ابن آدم لبالب بھر لیتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. آدمی کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ اتنے سے لقمے کھا لے جو اس کی کمر کو سیدھی رکھیں، اور زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر اتنا ہو کہ تیسرا حصہ 1/3 اس کے کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے. عقبہ راسبی یہ حسن بصری کے اصحاب میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حسن بصری کے ہاں گیا تو ان کے ہاں کھانا کھایا جا رہا تھا، تو مجھے انہوں نے بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تو اتنا کھا رکھا ہے میں مزید کھا نہیں سکتا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، مسلمان اتنا بھی کھاتا ہے کہ وہ پھر مزید کھا ہی نہ سکے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کوئی صاحب فارس گئے تو واپسی میں آ کر کہنے لگے کہ میں اس علاقے کی سوغات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو کہنے لگے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جوارش ہے. یہ جوارش کا لفظ پہلی بار میں نے وہیں پہ پڑھا عربی میں. تو کہتے ہیں یہ جوارش ہے تو یہ جو ہے وہ کھانا ہضم کر دیتی ہے. تو کہنے لگے سبحان اللہ، مسلمان اتنا کھاتا ہے کہ اس کو کھانا ہضم کرنے کی ضرورت پڑ جائے. پھر انہوں نے بتایا غالباً کچھ کتنے 20 سال یا کتنے کہ بخدا میں نے اتنے سال ہوئے کبھی پیٹ بھرا ہی نہیں ہے کھانے سے، تو مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. البتہ کہتے ہیں کہ زاہدوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو بھوک کی بہت فضیلت بتاتی ہے اور باقاعدہ ایک تحریک کے طور پر لوگوں کو بھوکا رہنے کی جو ہے وہ عادت ڈالتی ہے. کہتے ہیں یہ ہرگز درست نہیں ہے. پیٹ اتنا بھرنا جس سے انسان کی صحت اچھی طرح بحال رہے یہ ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین امور وہ ہیں جو درمیانی ہوں، معتدل ہوں. کہتے ہیں اس میں جو مناسب ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو یہ ہو کہ انسان اتنا بھوکا ہو کہ وہ اپنا آسانی سے گزارا نہ کر پاتا ہو، البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا پیٹ بھرے کہ مزید کھا نہ سکے تو اس وقت کھانا چھوڑے. کھانا اس وقت کھائے جب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ابھی کچھ بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دے. حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اس پر مشق کر رکھی ہوئی ہے کہ کچھ بھوک ہے تو وہ چھوڑ دے، تو یہ اصل میں خواہش کو قربان کر دینے کے معاملے میں بھی کمال کی ریاضت ہے. یہ بے شمار چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ بس اسی کے ہو جاتے ہیں. اب خواہش پر کنٹرول رکھنا اور خواہش کو اپنا غلام بنانا بنسبت کہ خواہش آپ کو اپنا غلام بنا لے، یہ مشق جو ہے کھانے کے معاملے میں نہایت فائدہ مند ہے کہ کچھ بھوک ہو تو آدمی چھوڑ دے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ مشق انسان کو فائدہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں، دیگر خواہشات پر کنٹرول کے معاملے میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے دیتی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی جان لو کہ یہ کھانے کا معاملہ اگر اعتدال پر نہیں ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے سارے کے سارے معاملات جو ہے نا اعتدال پر ہوں. کہتے ہیں نہ تمہارا سونا اعتدال پر ہوگا، نہ تمہارا پڑھنا اعتدال پر ہوگا، نہ تمہاری عبادت جو ہے وہ کسی ڈسپلن پر، کسی
معمول پر ہوگی، نہ تمہاری تعلیم کسی اس پر ہوگی، نہ تمہارا جو معاشرتی فرائض ہیں نہ ان میں تم کسی پر ہوگے۔ بظاہر کہنے کو یہی ہے کہ جی یہ ایک بات ہے، کہتے ہیں یہ ایک بات نہیں، 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ اگر تم اس کو کسی طریقے سے کسی ضبط میں لے آؤ اور کسی ڈسپلن میں لے آؤ تو ساتھ اس کے کہتے ہیں یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پر تمہیں کچھ کوشش کرنی ہے۔ کھانے کے ساتھ جو ہے وہ سونا، اس کو بھی اگر تم اپنے کسی ڈسپلن میں نہیں لے کر آتے تو سمجھ لو ساری زندگی تمہاری جو ہے وہ بیہودہ بیکار ہو گزر رہی ہے۔ صرف آپ ارادے کرتے رہیں گے کہ جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، دین کے لیے یوں کروں گا، دنیا کے لیے یوں کروں گا، آپ ایک ناکام آدمی ہی رہو گے۔ تو اگر اس چیز کو تم کہیں سنبھال لو تو یوں سمجھ لو کہ پوری زندگی کو ہی سنبھال لیتے ہو۔ اور یہ نہایت ضروری ہے کہ آدمی کچھ جو ہے وہ اپنی توجہ فکر کے لیے مخصوص رکھے، کچھ وقت جو ہے وہ خلوت کے لیے اور الگ تھلگ بیٹھ کر اپنی نجات کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے کے معاملے میں، دنیا میں کس لیے آیا تھا، کیا کچھ کر لیا، کیا کچھ باقی ہے، اس کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ لازماً رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب اس کی یہ بنیادی سے روزمرہ کے امور اگر کسی ضبط میں آ چکے ہوں۔ البتہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تمہیں ان چیزوں پر کچھ کنٹرول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ہمت سلیقہ دے دیا ہے، تو اس میں ریاکاری سے بھی ایک اور پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہ شیطان پھر ریاکاری بھی بہت زیادہ کرواتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک رہا ہے کہ بعض صالحین جو ہیں وہ ایسے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں ویسے ہی رکھتے تھے کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا پتہ نہیں یہ کتنا کھاتا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ کم ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے صرف اس لیے کہ وہ اپنے زہد کو چھپانا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں زہد، اصل زہد یہ ہے کہ جس کو آپ چھپانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں، چھپا لیتے ہوں۔ تو بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صدیقین کا زہد ہے، بلکہ یہ دوہرا زہد ہے۔ ایک تو آپ نے زہد اختیار کیا، پھر اس زہد سے بھی جو آپ کو جو دنیاوی فائدہ ملنے والا تھا آپ نے پھر اس سے بھی بچنے کی پوری کوشش کر لی۔ تو ایسا زہد تو کہتے ہیں کہ زہد کی معراج ہے۔ جہاں تک دوسری شہوت کا تعلق ہے جو کہ انسان کی شرمگاہ کی شہوت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ بھی فی نفس ہی بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اس کے اندر اس کو رکھا ہے تو کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ دو اس کی کہتے ہیں بنیادی وجوہات ہیں جن کو جان لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو انسانی نسل یہاں پر برقرار نہ رہتی۔ اور دوسری کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ یہ جو دونوں صنفوں کی آپس میں محبت اور ایک کشش ہے، کہتے ہیں یہ اس لیے بھی ہے جو کہ ظاہر ہے یہ اس شہوت کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ انسان جان لے کہ ابدی زندگی میں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مطلب یہ وجہ ہے کہ جنتیوں کو جو بتایا جاتا ہے کہ ان کی اتنی شادیاں ہیں یا اتنی جو ہے ان کو بیویاں وہاں پر ملتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہن سہن، حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر جو ہیں وہ حوریں جو ہیں وہاں پر وہ بالکل جیسے جو ہے وہ لؤلؤ المکنون جو ہیرے موتی جو ہیں وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کر رکھی ہوئی۔ تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا میدان ہے۔ تو اگر کہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہوتا اور یہ خواہش یا شہوت دنیا کے اندر نہ رکھی تو انسان تصور نہ کر سکتا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کشش اور یہ چاہت اور یہ جو کھنچنا ہے ایک مرد کا عورت کی طرف یا ایک عورت کا مرد کی طرف، تو یہ رکھ دیا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ دراصل یہ ابد کی نعمت ہے اور اب وہاں پر جا کر ملنی ہے، تو اس کا کچھ اندازہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے اندر یہ رکھ دی ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں البتہ پھر اس کو اتنا سنبھالنا اللہ تعالیٰ نے ضروری کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ کہیں پر الگ ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو اس کا تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے۔ اور
فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں چھوڑا مردوں پر جو کہ عورت سے بڑا ہو، یعنی عورت کا فتنہ سب سے بڑا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں بعض صالحین کا یہ قول بھی جو ہے وہ سنا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا بھر کی دولت چھوڑ دو امانت کے طور پر، انشاءاللہ ایک دانے کا جو ہے نا فرق مطلب نہیں آئے گا، اور میں بڑے آرام سے پوری دنیا کی دولت کا امین بن سکتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کوئی بڑی خوبصورت عورت تو کیا، اگر ایک حبشی عورت بھی ایک گھڑی کے لیے مجھے کوئی کہے کہ اس کی امانت سنبھال لو، کہتے ہیں میں کبھی وہ امانت نہ سنبھالوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جہاں میں نے اپنی امانت کا ٹیسٹ لینا ہے، جہاں میں نے اپنی دیانت کا جو ہے وہ امتحان لینا ہے۔ تو یہاں مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا ہے، اور وہ جو فاصلے رکھنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کشش کو ایک ڈسپلن میں رکھنے کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی حدوں کا پاس کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور حیا اسی وجہ سے ہمارے دین کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے، کیونکہ ایک یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کے کنٹرول کرنے کو عبادت کا ایک بہت بڑا میدان بنا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عشق ہے یہ ایک اتنی بڑی مطلب زور کی قوت ہے کہ آدمی کھانے کو بھی بھول جاتا ہے، آرام کو بھی بھول جاتا ہے، وطن کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے بہت بہت مفادات کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ واقعتاً مطلب اس کے اندر کوئی چیز ہے، تو کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ آدمی کہ میں نے اس چیز کو آخرت میں پانا ہے، مطلب یہ ایک بہت بڑی انسانی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی انسانی حقیقت ہے۔ اس کے بغیر یعنی انسان جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا نا، اصل میں انسان دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک نر اور ایک مادہ۔ تو دراصل انسان کا مکمل ہونا ہے ہی یہ کہ نر اور مادہ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ ایک اتنی بڑی اس کی وہ ہے کہ اس سے اصل حظ پانے کے لیے اس کو آخرت کا انتظار کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہاں دنیا میں اس کا بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے آخرت کے معاملے میں یہاں پر محروم کر کے نہیں جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس چیز میں جو ایک بات تمہیں بہت زیادہ پلے باندھنے کی ہے وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو وہ ابتدا ہے، ابتدا میں سنبھال لو گے تو آخر تک تم جو ہے وہ بخیر و عافیت رہو گے۔ اگر اس شہوت کے معاملے میں، اس تعلق کے معاملے میں، اس کشش کے معاملے میں اگر تم نے اپنے آپ کو ابتدا میں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ بہت امکان ہے کہ اگلے مراحل میں تم خود اپنے ہاتھ سے ہی نکل جاؤ، اور پھر تم آہیں ہی بھرو، تم جو ہے افسوس ہی کرو اور تم حسرتیں ہی کرو، مگر تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں واپس آنا پھر تمہارے لیے ممکن نہ رہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کہتے ہیں کہ جو چیز ہے، بلکہ کوئی بھی جو چیز جو انسان کے ذہن پر سوار ہو جانے والی ہو، ان میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ ابتدا میں کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تاش میں، بعض لوگ جو ہے وہ یہ جو موسیقی کے ساتھ بہت زیادہ الجھ جانے میں، اور اس طرح کے بعض شوق پال لینے میں جو ہے نا، پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ان سے پھر یہ نہیں چھڑوا سکتے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا لت ہے تو وہ لگ جاتی ہے۔ تو لت کے معاملے میں پھر یہی ہے کہ بس ابتدا میں سنبھال لے تو آدمی بہت اچھا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ آندھی کے لیے دروازہ کھول دیا، اب جب وہ اندر آ گئی تو آپ کہاں سے اس کو نکالتے پھریں گے، تو اس کا طریقہ تو یہی تھا کہ اس کے لیے آپ دروازہ نہ کھولتے، تو جب دروازہ کھول دیا آپ کے ہاتھ سے معاملہ پھر نکل گیا۔ تو یہ تھی چند چیزیں جو ہم نے آج 2 فصلیں کی ہیں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔